ڈھالے ریلیکسڈ کپڑے نارمل کپڑے ہوں تو انسان بہت آرام سے بچ سکتا ہے. اگر آج بھی آپ دیکھیں تو جبے ہوتے ہیں, مسلمان مرد کا بھی لباس ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک تو عورتوں کو فوراً نشانہ بنایا جاتا ہے, ڈریس اچھا ہو, تنگ نہ ہو, اسکینی نہ ہو, یہ وہ نہ ہو. مردوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. حالانکہ جس طرح عورت کو اپنے جسم کو وہ صاف نہیں دکھانا, اس طرح مرد کو بھی نہیں دکھانا. مرد کے بھی جسم کا ایک ایک جوڑ دکھے اور اس کی طرف توجہ جائے, یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان ساری چیزوں کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اسلامی کلچر غالب ہو. اپنے بچوں کو گائیڈ کیا کریں. ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا خاص طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیے کہ یہ بھی چیزیں ہم نے خود دیکھنی ہے نا. مثلا آپ دیکھیے کہ موسٹلی اب 98% ہمارے ارد گرد کموڈ سسٹم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک خاص شیپ ہوتی ہے, ایک نیچے بالکل وہ جگہ جہاں پانی گرتا ہے یا وہاں سے آتا ہے, اور ایک بالکل اوپر ہے. آپ اپنے بیٹھنے کے سٹائل سے اس کو صحیح رکھیے. کئی دفعہ آپ اتنی آگے بیٹھ جائیں گے کہ اس کے جب جو ہی آپ فارغ ہوں گے تو آپ کی اپنی ہی چھینٹیں واپس آپ کے جسم پہ پڑیں گی. اب آپ کے جسم پہ جب واپس پڑے گی نا تو آپ کو نہیں پتا کہاں گئی کہاں نہیں گئی. آپ ایک خاص حد تک صاف کریں گے لیکن باقی جگہ نہیں صاف ہوگی. پیچھے بیٹھیے کہ آپ فارغ ہوں تو آپ کی اپنی نجاست میکسیمم آپ سے دور ہو. اسی طرح بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. پھر وہی بات دوسری ہے کہ جب باہر کی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں, یعنی گھروں میں تو ہر چیز ہے, مسلم شاور ہے, پانی ہے, تو باہر جب پبلک ٹوائلٹس چوز کریں تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور بہترین طریقے سے ان کو گائیڈ کریں. اور ویٹ ٹیشوز آج کے دور میں ایک بہت اچھا الٹرنیٹ ہے. پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے بیگز رکھ کے باہر مطلب سنک سے پانی لے سکتے ہیں. ایون مجبوری میں ٹوائلٹ پیپر سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں. شرط ایک ہے کہ جسم پہ علائش اور بدبو بالکل ختم ہو جائے. کوئی سوال ہے اس میں آپ لوگوں کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں, تاکہ ایک موضوع چونکہ چل رہا ہے تو پریکٹیکل چیزیں ساتھ ہی ساتھ ہو جائیں گی تو بہتر ہے. آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. اور یہ سسٹر عائشہ ہیں, کوئی انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا, آپ ان کو انمیوٹ کیجئے. اگر آپ کا اسی موضوع سے متعلق سسٹر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں, اور باقی لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور صبح اٹھ کے پھر جیسے گائے ہو جانا بیڈ اور ماں کو پتہ ہی نہ چلنا, تو اس کا بھی گناہ ہوگا, کیا ہوگا اس کا؟ تھوڑی سی آواز کی پرابلم کے ساتھ جو آپ کی بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بچے رات کو بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں, اور اگر ماں کو نہ پتہ چلے تو ان کی گندگی جسم پہ بستر پہ ہی رہے. جی بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. شعور کے ساتھ ہی بچے کو عادی کرے. اور آج یہ ایک مشکل بھی ہے کہ فیلنگ ختم ہوگی. جیسے پیمپرز کی بات کی آپ نے, شاید کی ہے کہ نہیں, لیکن یہ بھی اسی میں نوٹ کر لیتے ہیں. پہلے مائیں اتنے الرٹ ہو کے بچے پالتی تھی کہ میں نے 6 دن کی ایک بچی کو ایک دور میں ماں کو سنک میں جا کر باتھ روم میں فارغ ہوتے کرواتے دیکھا, تو بہت حیرت ہوئی. تو 6 دن کی بچی, تو اس نے کہا میرے کسی بچے نے آج تک بستر پہ پیشاب نہیں کیا. پہلے تو اوپن بستر ہوتے تھے, ان کے نیچے شیٹس بچھی ہوتی تھی, اور نہیں, وہ کہتی تھی کہ میں دودھ پلانے سے پہلے بچے کو فارغ کراتی ہوں, اور جب دودھ میں بچہ پیتا ہے اس کے فوراً بعد دلوا دیتی ہوں. اور بچے اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر بستر پہ کرتے ہی نہیں ہیں. یہ جو پیمپر اور 4-4 6-6 گھنٹے ایک ہی پیمپر, بچے ایون کھڑے ہو کے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے چہروں سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے, ان سے اسمیل آتی, اتنی پیار لگتا ہے بچوں پہ, لیکن کسی بچے سے ہلکی سی بسانت ہے میں اس کو نہیں پکڑ سکتی. تو یہ ماؤں کو بچنا چاہیے. اپنی سہولت کی خاطر کریں, یا وہ کہیں کہ جی پھر گھر میں پھرتے ہیں, پھر وہ قالین گندے ہوتے ہیں, یہ ماں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. حالانکہ شروع میں ماں کے لیے بہت مشکل ہے بچے کو اس طرح ایک ایک دن دیکھنا, لیکن الحمدللہ گھروں میں لوگ ہوتے ہیں, ساس بھی ہیں, گھر میں دوسری خواتین ہیں. اگر ایک مہینہ 40 ڈیز بھی کر لیں, 40 ڈیز میں ماں بچے کو ٹرین کر دے, کبھی کوئی بچہ بستر پہ پیشاب نہیں کرے گا. ہمارے بڑے ایسے ہی تھے. باقی اگر کوئی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کوئی بچہ بستر پہ کرتا ہے پیشاب تو اس کو صاف کلیئرٹی کے ساتھ بتانا چاہیے, اور ماں کو 1 منٹ میں سمجھ آ جائے گا, کمرے میں اسمیل بھی ہوگی. جی ٹیشو پیپر سے کلیننگ کر سکتے ہیں مجبوری کے وقت پہ, لیکن اگر
کوئی بھی ایسا ممکن طریقہ ہے جس سے آپ پانی استعمال کریں گے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ دیکھیے مکہ میں اور مدینہ میں، عرب میں پانی نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ سوکھے ڈھیلوں سے کرتے تھے، اور یقین کریں وہ تو سارے دن میں ایک بار جاتے تھے، کھاتے کیا تھے جو وہ بار بار جائیں. ہم جتنا کھائیں گے پیئیں گے ہمیں اتنا ہی وہاں جانا بھی پڑے گا. جی سسٹر زینب آپ مائک لیجئے، کائنڈلی ان کو فوراً انمیوٹ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سر جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو آپ نے بات بتائی کہ کموڈ پہ بیٹھے ہیں تو پھر اگر ہم مسلم شاور سے واش کر لیں تو مطلب ہم پاک ہیں، یعنی ابھی اس میں بھی وہ رہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کی اگر ٹانگوں پہ پانی بہ جائے یا آپ نے اسی طرح سے شلوار اوپر کر لی تو مطلب ٹھیک ہے یہ پاکی ہے، یا ہم پہلے واش کر لیں پھر اس کے بعد ٹیشو سے بھی کلین کر لیں اور پھر کھڑے ہوں تو مطلب. جی جزاک اللہ خیر، آپ کی بات سمجھ آ گئی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا کی تعریف کی تھی، ان کے لیے سورۃ توبہ میں ایک آیت ہے ان اللہ یحب المتطہرین، تو آپ نے فرمایا یہ اہل قبا ہیں. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ وہ ڈھیلوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی مٹی ڈرائی بھی یوز کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں. تو وٹ ایور دا بیسٹ وی کین ڈو. اگر آپ کو ذرا سا ڈاؤٹ ہے کہ آپ کے پاؤں پہ ٹانگ پہ کوئی بھی نشان ہوگا تو آج کل دیکھیے ساتھ ہی ٹوائلٹ ہیں، ساتھ ہی شاور ہے، آپ دھو لیجیے. وضو بھی کرنا ہے اگر تو آپ شاور میں کھڑے ہو کر وضو کر لیں. تو انشاءاللہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس کانشیس رہنا ہے. یہ جو حدیث میں عذاب کی بھی بات ہے نا، تو یہ کانشیس رہنے کی باتیں ہیں. جب ہم بالکل کیئر لیس ہو جاتے ہیں، اور وہ مائیں جب اپنے بچوں کی طہارت سے کیئر لیس ہوتی ہیں، کبھی بھی وہ بچے اسپرچل موڈ میں آئیں گے بھی نہیں. تو اپنے بچے کو خود ہے، اور اکثر دیکھیے فطرت کے تقاضے کے تحت بچہ جب طلب محسوس کرتا ہے نا تو ماں کو کسی نہ کسی طرح سے فیل ضرور کراتا ہے. لیکن بعض دفعہ پھر مائیں اپنی سہولت کی وجہ سے. اور ایک چھوٹی سی بات جو اچھی تو نہیں لگتی ماں کو، لیکن میں پھر بھی ضرور کہتی ہوں، ہر وقت بچوں کے ہاتھ میں جوس اور چپس اور بسکٹ نہ رکھیں. وہ جانوروں کی طرح چلتے پھرتے کھاتے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح فارغ بھی ہو جاتے ہیں. ماں کو پتا ہونا چاہیے کہ کب دینا ہے، اور جب دیا اسے بچے بڑا ہو رہا ہے تو اس کو خود ہی کہیے کہ آپ پہلے فارغ ہوں پھر آپ کو دودھ دیا جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیجیے. ہمارے لائف سٹائل میں اسلام کا رنگ آتا ہے، ہم بہترین طریقے سے لے کے چلیں. اب جو آپ کا سوال تھا نا اس کا جواب آپ کو اگلی تھوڑی سی بات سے بھی مل جائے گا. اگلا ٹاپک ہے نجاستوں کی تطہیر کا بیان. ایک تو تھی نجاست، گندگی، کوئی بھی گندگی جسم پہ یا کپڑے پہ لگ گئی. اب یہ ہے کہ آپ اس کو پاک کیسے کریں. یعنی جیسے ابھی آپ کا یہ سوال تھا کہ بچے کو اگر اس نے کہیں ایسی گندگی کر دی تو اس جگہ کو کیسے دھوئیں. تو ایک عرابی نے مسجد میں آ کر پیشاب کیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا دعوہ وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء، اسے چھوڑ دو اور جگہ کو پاک کرنے کے لیے اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو. جی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا ظرف تھا. ایک عربی جو بدو ہے، قمقل ہے، آپ نے اس کے گندگی والے جگہ پہ خود پانی ڈالا، بلکہ بعد میں آتا ہے. یہ بخاری کی روایت 220 ہے اور مسلم میں بھی 284 285 میں یہ حدیث آپ کو مل جاتی ہے. آپ اگر آپ دیکھیں اس کے پیچھے آپ بھاگتے، لوگ بھاگتے یا اس کو ڈرا دیتے، یہ پوری طویل حدیث ہے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہاں طہارت کا موضوع بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے. کتاب و طہارت میں یہ ساری طویل سے روایات اور ان کی ڈیٹیل بھی موجود ہے. تو کیا پتہ چلا؟ اب جیسے بچے نے اگر پیشاب کیا اس بستر کو دھوئیے. اگر وہ پورا بستر نکل نہیں سکتا، اس کا میٹرس ہے، تو اس کو جتنا سکویز کر کے اس کے اوپر 2-3 دفعہ آپ کوئی ایسا اسپنج یوز کیجئے، پانی پہ سوپ لگا کر کہ وہ خشک. اور ایسا مطلب کبھی ایکسیڈنٹلی تو ہو سکتا ہے لیکن یہ عادت نہیں بنے گی. ایسے بچے کے جس کپڑے پہ بستر پہ آپ پلاسٹک پیپر ڈال دیجئے تاکہ اوپر کی شیٹ آپ دھو لیں لیکن وہ گدے کے اندر گندگی اس کی نہ گئی ہو. اور آپ نے جب اس بندے کو کہا تو جب ایسا ہوا کہ پانی بہا دو، اور آپ نے فرمایا مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں. تو اس سے ایک بہت ہی خوبصورت سائٹ کا
ایشو بھی ملا کہ مسجدوں کو صاف رکھنا چاہیے. دیکھیں صاف جگہ پہ عبادت کا مزہ آتا ہے. مسجد صاف نہیں ہوگی تو بتائیے باقی چیزیں کیسے صاف ہوں گی. اور دوسری بات ہے کہ باہر صفائی نہیں ہوگی تو دل بھی گندے ہوں گے. اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم کی 285 اور ابن ماجہ 529 تھی. تو مسجدوں کو اور اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ عبادت کا خشوع پیدا ہو. اب ایک اور سوال جو خاص طور پہ خواتین کے لیے، اب آپ چونکہ خواتین ہیں اور ہم لوگ یہ موضوع کلاس میں پڑھ رہے ہیں اس لیے ہمیں اس کو پبلکلی بھی ڈسکس کرنا پڑتا ہے. اور دین میں شرع میں شرم نہیں ہے. کبھی کسی کو کوئی ایشو نہ پتا ہو اور وہ اس کی وجہ سے غلط کام کرتا رہے اور دوسری طرف صرف شرم کی وجہ سے بات نہ کی جائے تو یہ بھی دین کو چھپانا ہے. تو اگلا مسئلہ جو اس میں ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ حیض آلود کپڑوں کا حکم. یعنی عورت کے بیماری کے دنوں میں اگر کسی کپڑے پہ کوئی ایسی گندگی لگ جاتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. پہلے تو آپ اپنے کلچر میں دیکھیے کیا کچھ ہے. عموماً بہت سارے مت ہیں، بہت سارے خیال ہیں، ایسے کپڑے ناپاک ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور اس میں وضو نہیں کرنا یا اس میں پسینہ آ گیا تھا. تو ایسا نہیں ہے. پہلے صحیح ایسا پڑھ لیتے ہیں پھر اس میں تھوڑی سی بات کریں گے. اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا کہ جس عورت کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے. آپ نے فرمایا اسے کھرچ لے، پھر چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو لے، پھر اس میں نماز ادا کرے. یاد رکھیے یہ وہ معاشرہ تھا جہاں ایک دو سے زیادہ کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے. ہماری تو وارڈروبنگ نہ بھری ہوئی ختم ہو اور کہاں وہ بات تھی. پہلی بات یہ کہ ایک عورت نے اللہ کے نبی سے اتنا پرسنل مسئلہ پوچھا تو جس طرح ڈاکٹر سے بات کرنی ہی پڑتی ہے تو اللہ کے نبی سے اگر یہ بات نہ پوچھی جاتی تو کس سے پوچھی جاتی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شرع کے تقاضوں کے مطابق اگر دین کی کوئی بات عورت مرد سے یا اگر اور کوئی ضرورت پڑتی ہے، جیسے اللہ کے نبی ایک مرد تھے عورت تھی تو پوچھی جا سکتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس میں انداز بہت مبہم اور بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی بھی روایت ہے 285 اور ڈفرینٹ ریفرنسز آپ خود دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ اس کو کھرچ دے کیونکہ پانی ہی نہیں ہوتا تھا تو کیا پتا چلا کہ اوپر گندگی کو اگر نکالنے کے لیے پانی بھی نہ ملے تو صرف اس کو کھرچا جائے اور پانی مل جائے تو پھر بہت اچھا. گیلا ہے تو پھر بھی پانی میں اس میں ادا کر سکتی ہے. مراد یہ کہ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے. ہمارے کلچر میں یہ جو باتیں ہیں کہ ان کپڑوں میں جو کبھی ان دنوں میں پہنے ہوں اب دوبارہ کبھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو ایسی کوئی بات نہیں. عورت نے اگر سر کی اوڑھنی ان دنوں میں اوڑھی ہو بعد میں وہ طہارت کرنے کے بعد بھی اس چادر میں نماز پڑھنے لگے تو عموماً لوگ وہم کرتے ہیں، بعض بستر بدلتے اور ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو ہمارا بڑا ہائیجینک کلچر ہے نا جینے کا. ہم تو جتنے مرضی بیڈ شیٹس بدلیں اور کتنا سوپ صابن رکھیں، ہمارے پاس تو نعمتیں بڑی ہیں نا. آج بھی میں خود جا کر دیکھ چکی ہوں پانی ہے ہی نہیں ہے، تھل کے علاقے ہیں وہاں بیچاروں کو پینے کو نہ ملے اور کہاں اتنے وہ کپڑے دھو سکیں. تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کو ورلڈ وائڈ سینیریو میں دیکھیے. تھر بھی ہے اور اگر کہیں جنگلوں میں رہنے والے لوگ بھی ہیں، صحرائی علاقوں کے لوگ بھی ہیں اور اسی طرح ہمارے سوفسٹیکیٹڈ ماحول کے لوگ بھی ہیں تو ہمیشہ جتنا بہتر طریقے سے کر سکیں. اور یہ روایت بخاری کی 227 روایت تھی تو لہٰذا اس پہ بھی اپنے آپ کو دیکھ لیجئے. یعنی بظاہر چیز پہ نشان نہ ہو، اگر ہے تو اس کو کھرچ دیجئے. اور آف کورس آج آپ کے میرے پاس ہر چیز کے لیے کپڑے دھونے کا اگر اہتمام ہے تو اگر کسی کپڑے پہ ایسی کوئی چیز ہوگی تو اس کو تو آف کورس آپ دھو سکتے ہیں. لیکن بعض دفعہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ میں نے وہ کپڑے پہنے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھنی، تو ایسی بات نہیں ہے. حکم تو بہرحال سمپل ہے. اب ہم اس کو کیسے لیتے ہیں؟ پھر نجاستوں میں سے ایک اور چیز ہوتی ہے منی کا دھونا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی اور آپ اس کپڑے میں نماز پڑھنے تشریف لے جاتے تھے جبکہ دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا تھا. یعنی مرد کی سیکریشن جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ پرسنل چیزیں لگائی ہوئی ہیں تو اگر کسی مرد کے جسم پر کوئی ایسا پانی جو ایک خواہش کے ساتھ آیا تو اس کو دھویا جا سکتا ہے. اور اس کو اور منی اور مسیح آگے آ رہا ہے تو دونوں کا فرق وہاں بتاتی ہوں. لیکن بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کپڑا دھو لیا ہے لیکن نشان پانی کا ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایکسٹرا کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے. آج لاک ڈاؤن نے تو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو بھی ایسی باتیں سجھا دی ہوں گی لیکن عموماً تو ہمارے پاس ڈھیر کپڑے ہوتے ہیں.
پھر تیسری چیز ہے شیر خوار بچے کا پیشاب. دودھ پیتا بچہ اگر کسی پر یورینیٹ کر دے تو اس کپڑے یا اس کا کیا حال ہوگا. تو میں ٹیس اپنے چھوٹے شیر خوار بچوں کو جو بھی کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی عموماً 4 ماہ سے تک بچہ صرف دودھ ہی پیتا ہے، تو ایسے بچے کے بارے میں کیا حکم ہے. رسول اللہ کے پاس لائیں، آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں. اللہ اکبر، کیا حوصلہ تھا، کیا ظرف تھا. اور آپ دیکھیں کہ بخاری کی یہ روایت ہے 223 اور مسلم میں 287. پہلے آپ سوچیے اتنے بڑے لیڈر کے بارے میں یہ تصور آتا کہ کسی کا بچہ آپ کے اوپر پیشاب کر دے. کبھی آپ سوچیں آج عموماً ہم تو پتہ نہیں اس کو بےعزتی اور پتہ نہیں کیا کچھ نافرمانی نہ کہہ دیں. بچے تو بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا پتہ چلا کہ دودھ پیتا بچہ بھی جس کو صرف دودھ ملا اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے. اور آج سائنس نے اس چیز کو پروو کیا، لڑکے کا پیشاب اور لڑکی کا پیشاب کیسے فرق ہوتا ہے، ایک گاڑھا ہوتا ہے ایک پتلا. لیکن لڑکا جو ابھی کچھ نہیں کھاتا، ابھی صرف دودھ پہ ماں کے، اس کے پیشاب پر صرف چھینٹے مار دیجئے تو وہ جگہ پاک ہے. اب اگلی روایت دیکھ لیجئے. لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا جو بھی شیر خواری تھے. اس سے پتہ چلتا نا کہ آپ لوگوں کے بچے پکڑتے تھے. آج تو بڑی بات ہو جائے گی، بچہ پکڑ لیا، یہ کیا ہو گیا. تو بچہ تو پاک ہوتا ہے اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں. خیر یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کوئی اور کپڑا پہن لیں اور یہ تہبند مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو دوں. تو آپ نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو روایت ہے یہ ابو داؤد کی روایت 375 ہے اور بھی ریفرنسز موجود ہیں. اب یہ جینڈر ڈسکریمنیشن آ گئی، ہائے ہائے لڑکی کا ایسا. دیکھیے فزیک کا بھی فرق ہوتا ہے. لڑکے کا پیشاب اور طرح پھیلے گا، اتنی جگہ کہاں دھوئیں کہاں نہ دھوئیں. لڑکی کا پیشاب عموماً ایک ہی جگہ پہ گرے گا. اور دوسری بات ہے باڈی کا فرق بعد میں بھی تو آتا ہے نا. عورت کے پیوبرٹی کے ساتھ اور مرد کے دونوں میں فرق ہے نا. تو عورت کے پیشاب، بچی کا پیشاب گاڑھا ہوتا ہے اور اس میں کچھ ایسا کیمیکل انالیسس ہو سکتا ہے کہ جس کو دھونا ہی پڑتا ہے. لیکن لڑکے کے پیشاب پر صرف چھینٹے مارنے ہی کافی ہے. اور اللہ کے نبی کا عمل اور آپ کا یہ ہمیں کہنا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور نجس چیزوں میں کیا، کوئی نجاست جوتے پہ لگ گئی، آپ باہر گئے، گندگی تھی کسی جانور کی کسی کچھ کی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ دیکھ لے کہ اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑنے کے بعد ان میں نماز پڑھے. سبحان اللہ. آج بھی دیکھیے جب باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کتے پھرتے ہیں یا ہو سکتا ہے کسی کی گندگی بھی ہو، تو آپ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. یہ ابو داؤد کی روایت تھی 650. تو آپ دیکھیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہم نہیں ہے ہمارے دین میں. یعنی بعض لوگ نیکی کے نام پہ بہت وہمی بھی ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کتے کا جھوٹا، آپ نے باہر کچھ برتن رکھا، اب کتا اس میں منہ مار گیا یا آپ کے کپڑے کے ساتھ کتے کا منہ لگ گیا، اس میں کیا حکم ہے. تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے یا بعض روایت کے مطابق پانی پی جائے تو برتن کو 7 بار پانی سے دھو لے اور پہلی بار مانجھے. یعنی مٹی سے پہلی بار کیا ہوگا، مٹی سے اس کو دھونا ہوگا. 7 دفعہ دھونا کیا ہوتا ہے کہ پانی پہلی دفعہ مٹی لگائیں. جیسے پہلے دور میں برتن دھوئے بھی مٹی سے جاتے تھے، راکھ تھی اور کچھ اس طرح کی چیزیں. اور آج سب نے ماشاءاللہ یہ بھی جان لیا کہ مٹی میں اینٹی باڈیز ہوتے ہیں، اینٹی بایوٹک چیزیں ہوتی ہیں. تو پہلی دفعہ میں مٹی اور اس کے بعد 7 دفعہ اس میں پانی بہایا جائے گا. اب جو لوگ کتوں کو پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ایسا کیوں ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اور یہ تو باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی اور ایسا کیوں کہتے اور ویسا کیوں کرتے. تو اب دیکھیے کہ اللہ نے شریعت بنائی، اللہ تعالیٰ جو بھی کہے گا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی. اور کیا میں آپ اپنی بحث کریں گے؟ ڈاکٹر آپ کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو آپ اس پہ بحث کرتے ہیں. ڈاکٹر بہت کچھ کہتے ہیں اور اسی طرح سے آپ باقی بھی چیزوں کو دیکھیں تو حکمت معلوم ہو نہ ہو، بس اللہ کے نبی کا عمل یا آپ کا کوئی کہنا کوئی حکم دینا ہمارے لیے وہ کافی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے مردار کا چمڑا. مردار سے مراد مثلاً جو جانور خود مر گیا
ذبح نہیں کیا اس کو اسلامکلی، یا آپ کے گائے بھینس بکری ہے لیکن خود سے مر گئی تو اس کی کھال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیسے لوگ لیدر یوز کرتے ہیں، اس کے ساتھ جیکٹس اور دوسری چیزیں بنتی ہیں، تو اس کے لیے بھی مسائل سن لیں. بعض اسنیک کی جو ہوتی ہے اس سے، اور سب سے بڑھ کے پگ کی چربی کی چیزیں، جو پگ کی کھال کی جو چیزیں بنتی ہیں، پرس ہیں، جوتے، اور کتنے مہنگے، کئی $100 کے یہ جوتے ہیں. تو ان سب کے بارے میں حکم سن لیتے ہیں. میمونہ رضی اللہ عنہا کی بکری مر گئی جو ان کی لونڈی کو کسی نے صدقے میں دی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تم نے اس کا چمڑا اتار کر رنگ کیوں نہ لیا، کیوں؟ تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے. لوگوں نے کہا وہ تو مردار ہے. آپ نے فرمایا صرف اس کا کھانا حرام ہے. حضرت ام المومنین حضرت سعدہ نے فرمایا ہماری بکری مر گئی، ہم نے اس کا چمڑا رنگ کر مشک بنا لی، پھر ہم اس میں نبیذ یعنی کھجور کا مشروب بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا. درندہ کیا ہوتا ہے؟ جو بیس ہوتے ہیں جو جھپٹ کر کھاتے ہیں، جیسے عقاب اور ایسی چیزیں. اب آپ ان ساری چیزوں کو اگر جتنی بھی ابھی پڑھی ہیں اس کو سامنے رکھ لیں تو خلاصہ آپ کو بات کا سمجھ آ جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ پہلی بات ہے کہ گائے بھینس بکری جس کا گوشت حلال ہے لیکن ابھی اس کو ذبح نہیں کیا اور وہ مر گئی تو اس کی کھال حلال ہے. کیونکہ حکمت ہے نا کہ گوشت کھانے میں تو اس لیے منع ہے کہ اس کا گردن سے کاٹ کر خون نہیں نکالا گیا، تو سکن ہے. لیکن خنزیر یعنی پگ جس کو آپ کہتے ہیں اس کی کھال نہیں استعمال ہوگی، سانپ کی کھال ایسے استعمال نہیں ہوگی. اگر کسی ایسے درندے یا کسی ایک کی جانور کی کسی چیز کو بھی لینا ہو تو اس کو پہلے پورا ٹیننگ کا نام آپ نے سنا گا یا ٹیننگ بولتے ہیں، پورا اس کو صاف کر کے اس کے اوپر سے رنگ جاتا ہے، یعنی بالکل اس کی ڈائریکٹ سطح کے بیچ میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. تو مردار کے چمڑے سے، حلال جانور کے چمڑے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو درندے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور آپ دیکھیے پہلی روایت بخاری کی تھی 6686، دوسری ابو داؤد کی تھی 4132، اور تیسری روایت بھی بخاری کی 221 تھی. تو دوسری یہ بات ہے کہ جہاں شک ہے اس کو چھوڑ دیں. مجھے تو اتنی بات سمجھ آتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں اتنا مہنگا بیگ $600 کا کیوں؟ کہتے ہیں ایسے ایک سانپ کی کھال کا ہے اور شیپ پوری بنی ہوتی ہے اوپر اس کی چمڑی کا. آپ کا پکڑنے کو دل کرتا ہے؟ کوئی سانپ پکڑ سکتا ہے؟ دل کرتا ہے. پک کے بنے ہوئے جوتے آپ جب بھی کبھی لیں تو آپ خود بھی دیکھا کریں کہ یہ مہنگی چیزیں یقیناً وہ کسی درندے کی ہوگی، کیونکہ وہ نایاب ہے، کم ملتی ہیں چیزیں. تو سستی چیزیں لینی شروع کر دیں تو مہنگی چیزوں کا یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر صرف بلی منہ ڈال گئی کسی چیز میں تو ہوگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلی کا جھوٹا نجس نہیں ہے اور بلی کا جھوٹا پاک ہے. اب یہ بھی نہیں کہ آپ کی اور بلی کی ایک ہی پلیٹ ہو، آدھا وہ کھا رہی ہے آدھا آپ کھا رہے ہیں. وہ جیسے کچھ لوگ ایک آئس کریم کی بائٹ کتے کو منہ میں ڈالتے ہیں اور ایک اپنے لالی پاپ وہ بھی چوستا ہے، تو یہ بھی تو یہ تو پھر ہمارے دماغ میں ہی نہیں بات ٹہتی، آگے کہاں ہوگی. اور یہ ابو داؤد کی روایت 75 تھی. تو کتا ناپاک ہے، اس کا 7 دفعہ دھویا جائے گا، لیکن بلی نجس نہیں ہے. ایک اور چیز جس کو نجس کہیں گے وہ ہے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ داخل کرتا ہے. اور یاد رکھیے یہ دنیا میں کفار کے لیے اور آخرت میں مومنوں کے لیے ہے. اور یہ بخاری کی روایت ہے 5634. کراہت ہونی چاہیے، نہیں کھا سکتے. پہلے دور میں باقی چاندی کے پیالے ہوتے تھے، اب سونے کا پیالہ کیا، سونے کی ایک کیل نہ اتنی مہنگی. اور سونے کے برتن اگر کوئی لے بھی لے تو لاکر میں رکھے گا، کہاں استعمال کوئی کرے گا. لیکن بہرحال گولڈ پلیٹڈ سلور پلیٹڈ چیزوں سے انسان کے دل میں مکروہیت ضرور ہونی چاہیے. گو کہ وہ گولڈ نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف اس نسبت سے بچنے کے لیے گولڈن چمچ میں نہیں کھاتے، سلور پلیٹ میں نہیں کھائیں گے. کیوں کہ میں کیوں کھاؤں، کیوں میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرے دل میں ان برتنوں میں کھانے کی نفرت نہیں ہے. اب یہ جو مسائل ہے ان سے متعلق اگر کوئی بات آپ کے ذہنوں میں ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور آگے پھر کچھ خواتین سے متعلق ایشوز ہیں جو واقعی صرف خواتین ہی کو فائدہ دیں گے، کیونکہ بیماری کے وہ دن جس سے کسی ہوا کی بیٹی کو مفر نہیں ہے، تو ان کے لیے ان باتوں کو جاننا لازمی ہے. لیکن میں یہاں آپ کو ایک رائٹ دیتی ہوں، اگر آپ مائک لے کر کوئی بات پوچھنا یا کرنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اور آپ بھی ادھر سے اگر کچھ پوچھنا یا کہنا چاہیں.
مجھے تو ایسی لگ رہا ہے کہ اسلام بڑا پاک مذہب ہے، ہر چیز کا طریقہ، حلال کا حرام کا. بلکہ ایک بچی جس کا میں نے ایک میسج کسی مسجد میں پڑھا تھا، امریکہ میں تھی، تو خواتین کی سائٹس پہ بھی وائٹ بورڈز ہوتے ہیں، مردوں میں بھی ہوتے ہیں، تو وہاں ایک لڑکی کی طرف سے ایک انگلش میں لیٹر لکھا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس کو جتنا بھی آپ دوسروں تک پہنچائیں. تو اس کا اینڈ اپ خلاصہ کیا تھا کہ وہی جو جوانی کے نشے ہوتے ہیں، اس نے ایک غیر مسلم لڑکا جو ساتھ پڑھتا تھا اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر اس سے شادی کی. ماں باپ راضی نہیں تھے، ان کو چھوڑ کے چلی گئی. کہتی ہے کہ میں نے اس سے کورٹ میرج کی، لیکن جب میں اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر میں ایک وائف ہونے کے ناطے رہی تو مجھے پتا چلا کہ وہ کتنا گندا اور غلیظ انسان ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ساتھ رہتے، اور خاص پہ ہسبینڈ وائف کبھی بھی ایک دوسرے کی چیزوں سے مفر نہیں ہو سکتا. اس وقت کہتی ہے کہ جب وہ شراب پیتا اور بعد میں بستر پہ الٹیاں کرتا، میں اس کی وہ وامٹ والی چادریں دھوتی اور اس میں کوئی طہارت کا سلسلہ نہیں ہے اور وہ انتہائی گندا انسان تھا. تو اس کا جو پیغام تھا اس میں ینگ بچیوں کو کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی بچی صرف اپنے ساتھ پڑھتے ہوئے کسی گورے چٹے بندے سے متاثر ہے تو میرے والی غلطی نہ کیجیے گا کہ وہ بظاہر خوبصورتی اور صفائی، لیکن ان لوگوں میں طہارت کا نظام نہیں. اور سچ ہے کیونکہ اسلام تو آپ کو طہارت سکھاتا ہے نا. جی مائک لیجیے پلیز. جی انشاءاللہ یہ مسائل ابھی آنے لگے ہیں، اس کو پڑھ لیں پھر آپ کی اس بات کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم اگلا ٹاپک شروع کر لیتے ہیں. یہ بھی اہم ہے کیونکہ نماز کی شرائط میں سے طہارت ہے. اب اگر ہم یہ باتیں نہ کریں کہ جی یہ باتیں ہم کیسے سیکھیں، کیا کریں، تو کون سکھائے گا، کیسے سیکھیں گے؟ اور آپ اپنے گھروں سے اگر کر رہے ہیں اور اس وقت نیٹ کے تھرو بھی ہم اس کو اوپن پبلکلی بھی کریں تو میرا خیال ہے کہ اس کو صرف وہی سنیں جس سے یہ متعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ جن کے مسئلے ہیں اور وہ خواتین کے ہیں تو یہ چیزیں ساری انہی کو فائدہ دیتی ہیں. اور دین سیکھنے میں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کو نہیں روکا. تو آئیے دیکھیے کہ نجس چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے، حیض اور جنابت کی کیفیت. ہم سب جانتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ، مرد عورت کے ساتھ، کیا بچے بڑے کے ساتھ کچھ گندگیاں لگی ہوئی ہیں. تو اس میں سے پیوبرٹی کے ساتھ جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک چیز حیض ہے، جو لڑکیوں میں، جس کو بعض لوگ ماہواری کہتے تھے، منتھلی یا مینسٹریشن، یعنی ہر منتھ آنے والی چیز، اسلام اس کو حیض کہتا ہے. حیض خاصا یحیض غیظن، بہنے کے معنی، یعنی ٹو فلو کا معنی ہے. اور جنابت وہ کیفیت جس میں غسل واجب ہے. جنابت اس کو کیوں کہتے ہیں؟ الگ ہونا، جنب سے، یعنی اس میں بندہ نماز اور قرآن سے الگ ہوتا ہے. یہ شادی شدہ لوگوں کا ایشو ہے، یعنی کوئی ایسا ریلیشن قائم ہو جائے کہ جس کے بعد غسل واجب ہو. ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے سارے مسائل پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ان کو کچھ چیزوں میں دیکھیں گے. جنابت اور حیض سے متعلق احکام اور مسائل. مندرجہ ذیل حالتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. نمبر 1، جوش اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، اور اس میں احتلام بھی شامل ہے. یعنی احتلام جیسے عورتوں میں، لڑکیوں میں حیض علامت ہے، تو اس طرح ویٹ ڈریمز بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک مرد جب بالغ ہوتا ہے تو اس کو نیند کی حالت میں جو رطوبت نکلتی ہے اس کے بعد بھی غسل واجب ہوتا ہے. اور یہ بات بہت سارے ینگ لڑکوں کو نہیں پتا ہوتی. مائیں شرماتی رہتی ہیں اور باپ کی دوستیاں نہیں ہوتی. اور مجھے بعض خواتین نے کہا کہ ہمیں اپنے بیٹوں کو خود بتانا پڑتی ہیں یہ باتیں کیونکہ باپ نہیں بات کرتے. تو لڑکیوں سے ماؤں کو بات کرنی چاہیے اور لڑکوں سے باپوں کو بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز، جماع کے بعد خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یعنی ہسبینڈ وائف کا خاص تعلق، یعنی تعلق خاص کہہ لیجئے، اس کے بعد بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے کوئی سیکریشن اس کے بعد نکلے یا نہ نکلے. پھر تیسری حالت ہے حیض کے بعد، یعنی عورت جب اپنی بیماری کے دنوں سے نکلے گی تو وہ پھر غسل کرے گی، پھر نماز ادا کرے گی. اور اسی طرح نفاس کے بعد، اور نفاس سبھی کو پتا ہے 40 ڈیز میکسیمم ہے، یعنی وہ خون جو بچے کی پیدائش پر جاری ہوتا ہے وہ چاہے 4 دن میں بھی ختم ہو جائے تو اتنا ہی ہوگا، لیکن اس کی میکسیمم حد 40 دن ہے. اس میں بھی بہت ساری غلطی ہیں ہمارے کلچر میں، اللہ تعالیٰ احساس دلا دے، کیونکہ بعض 40 دن ہی نماز نہیں پڑھتی خواتین. ایسا نہیں ہے، اگر کچھ دن کے بعد وہ عورت پاک ہوتی ہے تو بالکل ویسے ہی جیسے عام پیریڈ سے پاک ہو کر وہ نماز وغیرہ بھی کر سکتے. اور جہاں نماز ہے وہاں سب الاؤڈ ہے. پھر
بعض دفعہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے مردوں کے لیے اور ناجائز جائز کے حدوں میں ہی پڑے رہتے ہیں. اگر خون صاف ہو گیا عورت نہا دھو کر بالکل اپنے شوہر کے لیے بھی پاک ہو جاتی ہے اور نماز کے لیے بھی. صحبت اور غسل جنابت. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان غسل جنابت کا مسئلہ زیر بحث آیا. ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں ہے. دوسرا گروہ بیان کرتا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے لیے انزال بھی شرط ہے. یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کو نتیجے پر نہ پہنچ سکا. آخر کار ابو موسیٰ الاشعری نے اس مسئلے کے حل کی ذمہ داری لی. انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں دریافت کیا. نوٹ کیجئے، صحابہ اور عائشہ سے پوچھیں کیونکہ وہی سورس تھی اس وقت. اللہ کے نبی جا چکے تھے. اللہ کے نبی کے ازواج ایک بہت بڑا ذریعہ رہی ہیں. ایک ایسا دور گزرا ہے کہ اللہ کے نبی کی پرسنل زندگی کی باتیں دین کی جو پہنچی ہیں، اور اس میں ایک بڑا حصہ حضرت عائشہ سے، اور ایک کافی بڑا کہہ لیجیے کہ اس کی نسبت تو تھوڑا لیکن وہ ام سلمہ سے پہنچا. تو یہ بھی ایک امہات المومنین کا ایک بڑا خوبصورت سا ٹاپک ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو بہرحال حضرت عائشہ سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس بین شعیبیہ الاربع فمس الختان الختان فقد وجب الغسل. جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے سمجھ کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ انزال ہو، بلکہ اگر جسٹ لائک وداؤٹ اینی بیریئر دونوں مل جاتے ہیں جسم تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ صرف دخول پر مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، کوئی سیکریشن ریلیز ہو یا نہ ہو یہ لازمی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرے تو غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے. یہ روایت ہے 2. منی اصل میں وہ مادہ ہے جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے. مزی وہ ہے جو اس سے پہلے کے جو لیکوڈ سیکریشن، کوئی ایسی ویٹنس، کوئی ایسی ٹرانسپیریسی ہو. اور یہ روایت آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں اگر چاہیں تو. صحیح بخاری کا یہ ٹاپک اور صحیح مسلم میں سے آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو بلکہ آپ کو اس میں اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ملیں گی. اگلی چیز جو ہمارے کلچر میں بہت ہی ان نون ہے، بہت ہی ان نون ہے، اسپیشلی آج کا دور، فتنوں کا دور جس میں ہومو سیکشولیٹی بھی ہے، لیسبینزم بھی ہے اور گےازم تو عام ہو گیا. وہ کیا ہے کہ مرد کی طرح کیا جوان ہونے کے بعد ایک عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. مراد یہ کہ کیا عورت بھی نیند کی حالت میں کوئی ایسی چیز دیکھتی ہے کہ جس کے بعد صبح اٹھ کے اس کو غسل کرنا ہو. اس کے اوپر یہ حدیث ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا. میں بھی آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی یعنی منی کا نشان دیکھے. اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے. تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو؟ اگر ایسا نہیں تو بتاؤ کہ پھر بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت کیسے ہو جاتی ہے؟ یعنی اگر عورت کی طرف سے کوئی بھی ایسا ان پٹ نہیں جاتا تو پھر بچہ کبھی کبھی ماں سے ریزمبلڈ کیوں ہوتا ہے؟ اب اس وقت تو لوگوں نے میڈیکل نہیں پڑھی ہوئی تھی، آج تو ایک ایک چیز میڈیکل کی دنیا میں کھل کر آ گئی. اور یہ بخاری کی روایت 282 ہے. کیا پتہ چلا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی ویٹنس دیکھے، نشان منی دیکھے تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں تو غسل واجب فرض نہیں ہوگا. ایسی صورت میں شک کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ مرد کی طرح عورت کو بھی اگر رات کو نیند میں یا خواب میں یا کسی بھی ایسی فیلنگ کے ساتھ کوئی ویٹنس فیل ہو، باڈی سے کوئی ایسی چیز نکلتی ہے تو وہ بھی پہلے غسل کرے گی اور اس کے بعد پھر وہ نماز ادا کرے گی. اب دیکھیے کہ یہ جوان ہوتے ہوئے بچوں کو بتانے والی باتیں ہیں اچھے طریقے سے. اور اگر آپ دین سکھا رہے ہیں، حدیث کے باب میں خود بخود ہی آ جائے گا. قرآن میں آپ دوسرا پارہ کھولتے ہیں
آپ دیکھیے کہ آخری 1/4 ابھی شروع بھی نہیں ہوا. یسألونک عن المحیض یسألونک عن المحیض قل ھو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض. تو یہ سارے مسائل قرآن کا حصہ ہیں، حدیث کا حصہ ہیں. اس لیے اس کے بارے میں ہمیں ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ جس سے اس تقدس والی محفل اور ایسی چیز کا کچھ بھی کوئی غلط سوچے. اور مردوں کو مسجدوں میں جا کر جو بھی وہاں دین سکھانے والے بھائی ہیں ان سے یہ باتیں سیکھنی چاہیے. اور اسی طرح خواتین کو بھی آج کے دور میں خواتین سے یہ باتیں جان لینی چاہیے. بعض دفعہ ماں، خالہ، نانی بچپن سے سیکھی باتوں کو ہی بنیاد بنا کر غلط چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اس کا مزید حصہ لیں گے. جو میرا وقت پورا ہوا پتہ بھی نہیں چلا اور وقت چلا گیا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اتنے ڈوبے ہوتے ہیں، اتنے فوکسڈ ہوتے ہیں اس موضوع کو اور حدیث کو پڑھنے میں اور آگے بات کرنے میں کہ کسی اور چیز کی طرف بات نہیں جاتی. تو الحمدللہ خلاصہ کیا ہے آج کی نشست کا جو ہم نے دیکھا؟ پہلی بات نماز بہت اہم ہے. دوسری بات ہے نماز سے پہلے طہارت ہے، اور طہارت کے لیے جو لازمی چیزیں تھی وہ ہم نے کہا جی. اور سب سے بڑی بات کہ نماز اول وقت پہ ادا کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو پورا کا پورا لینے، سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے. تو کوئی اگر بہت ہی ایسا کویسچن ہو جو واقعی اسی وقت پوچھنا چاہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں یا شیئرنگ کر سکتے ہیں. مائک فری آپ لوگوں کے لیے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوبارہ سے ریویو ہو گیا الحمدللہ. اور مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ سنتے اور سب کچھ سمجھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر پاک کرنا چاہتے ہیں. کتنا خوبصورت دین ہے نا دین اسلام. اللہ اکبر کبیرہ. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جعلنا من التوابین وجعلنا من المتطہرین. آمین. جی کوئی سسٹر سے شیئرنگ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنا خیال رکھ کیجیے. جی میں آپ کو مائک دیتی ہوں، آپ کائنڈلی سے ایکسپٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. ایک سوال وہ میرا جب بچوں کے بارے میں نماز کا تھا تو وہ میرا رہ گیا تھا اس وقت کہ بچے جب فرض نماز صرف ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فرض نماز پڑھ لو، جیسے 10 سال کے ہیں تو وہ عادت بچوں کو آگے تک رہتی ہے کہ فرض نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں. تو سنت اور نفل کے بارے میں مطلب بچوں کو کتنا فورس کریں؟ دیکھیے بچے جب شروع سے ایک منٹ آپ دیکھیے کہ پہلے فرائض کے عادی کیجئے، پھر سنتوں کے بھی عادی ہو جائیں گے، پھر نفلوں کے بھی ہوں گے. شدت نہ برتیے، یہ ساری باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ. ہم فرض، سنت، نفل کا فرق دیکھتے رہیں گے اور حکمت بھی سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے کہ کافی ہے. سوال جو بھی ہوتے جائیں گے آپ ساتھ ساتھ لیتے جائیے گا. تو ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو اور ہم بہترین طریقے سے دین کو سیکھیں اور اس پہ عمل کر سکیں. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.